خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ عقیدہ توحید کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا کی ذات کو ہم واحد اور یکتا مانتے ہیں، ذات کے ساتھ ساتھ خدا کی تمام صفات کو بھی ہم عین ذات مانتے ہیں، اور پھر افعال میں بھی ہم خدا کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، خدا اپنے افعال میں بھی مستقل اور ذات ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد عبادت میں ذات پروردگار کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، لائق عبادت شائستہ عبادت ذات پروردگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اہل بیت اطہار کے لیے عزا کا اہتمام کرتے ہیں یا مزارات اہل بیت اطہار پہ زیارت کے لیے جو جاتے ہیں، کیا یہ عبادت کے مصادیق نہیں ہیں؟ کیا یہ غیر خدا کی عبادت کا مصداق نہیں ہے؟ اس کو غیر خدا کی عبادت نہیں کہیں گے؟ کہہ رہے کہ نا، زیارت قبور اور اہل بیت اطہار کے لیے سوگواری اور عزا کی مجالس کا برپا کرنا یہ خدا کے غیر خدا کی عبادت نہیں ہے۔ یہ دشمنوں کی طرف سے جو امامیہ کے مخالفین ہیں ان کی جانب سے امامیہ اور شیعوں کے اوپر جو لعن طعن کی جاتی ہے اور جو الزام لگایا جاتا ہے یہ غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک، اور ہمیں گنہگار سمجھتے ہیں، وہ اصلاً ان امور کے اہداف سے واقفیت نہیں رکھتے، ان اعمال کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ زیارت قبور ہو، چاہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی عزاداری ہو، یہ سب قرب الہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ پسندیدہ اعمال ہیں، یہ مستحب اعمال ہیں۔ ان پسندیدہ اور مستحب اعمال کے ذریعے سے ہم خدا کا تقرب چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف ان افعال اور ان اعمال سے اہل بیت کی عبادت نہیں ہے۔ کس طریقے سے آپ ایک بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمل خیر کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل ہو۔ ایک بیمار کی عیادت، ایک بندہ مر گیا، ایک مومن دنیا سے چلا گیا، تشییع جنازہ ایک کار خیر ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ آپ اس کی میت میں تشییع کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے جا رہے ہیں نہیں، آپ کا ہدف اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کار خیر کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل ہو۔ ایسے ہی جو ہے مجلس عزا ہے، ایسے ہی زیارت قبور ہے۔ جس طریقے سے بہت سارے ایسے افعال ہیں، بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جنہیں سنت اور مستحب قرار دیا گیا ہے، اور ان افعال اور ان امور سے مقصد خودے وہ بعین ہی وہ فعل وہ کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مقصد اس کام کا نتیجہ یعنی قرب الہی ہوتا ہے۔ ویسے یہ زیادہ چیزیں پتہ مختصر میں اگر سمجھا جائے تو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اما زیارت القبور و اقامت المعتم، کہہ رہے کہ قبور کی زیارت اور ماتم کا اقامہ کرنا یعنی مجلس عزا، زیارت قبور اور مجالس عزا فلیست ہی من نوع التقرب الی غیر اللہ تعالی فی العبادہ، تو یہ سب غیر خدا کی طرف تقرب
نہیں ہے عبادت میں. ایسا نہیں ہے کہ ان افعال کے ذریعے سے غیر خدا کا تقرب طلب کیا جاتا ہو اور یہ عبادت غیر اللہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور اس عمل سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے. کما توہمہ بعض من یرید الطعن فی طریقۃ الامامیہ، جیسا کہ بعض لوگ طعن و تشنیع کا ارادہ رکھتے ہیں مسلک امامیہ کے اس طریقے پر، آسان لفظوں میں، جیسا کہ امامیہ کے مخالفین یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ عمل کیا ہے، باطل ہے، غیر خدا کی عبادت ہے، غیر خدا کا تقرب ہے. لہذا امامیہ کو کیا ہے، اشکالات اور اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں اور ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. مخالفت کے لیے وہ یہ غیر خدا ہم لوگ کہتے ہیں نا، قبروں کی پوجا کرنے والے ہے نا، قبر پوجوا. کما توہمہ، جیسا کہ توہم کیا ہے، بعض من یریدو، بعض ان لوگوں نے جو ارادہ رکھتے ہیں طعن و تشنیع کا، برا بھلا کہنے کا، فی طریقۃ الامامیہ، امامیہ کے اس طریقے اور اس عمل کی وجہ سے. غفلۃ عن حقیقت الحال فیہا، یہ حقیقت حال سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو زیارت قبور مجالس عزا کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. بل ہی من نوع التقرب الی اللہ، بلکہ یہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، قسم ہے تقرب الہی کی، بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے ذریعے سے. ہم ان کو کار خیر سمجھتے ہیں اور اس کار خیر کے ذریعے سے تقرب الہی ہم چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی تقرب الیہ بعیادت المریض، ویسے ہی جیسے مریض کی عیادت کے ذریعے سے ہم خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تشعیع الجنائز وزیارت الاخوان فی الدین ومواساة الفقیر، جنازوں کی تشییع، دینی بھائیوں کی زیارت کے لیے جانا، فقیروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد کرنا، یہ تمام وہ افعال ہیں کہ جن افعال کے ذریعے سے ہم خدا کا، ایسے ہی بالکل انہی افعال کی طرح سے زیارت قبور اور مجالس عزا بھی ہے، انہی کاموں کی طرح سے وہ بھی مستحب اور پسندیدہ کام ہیں اور ان کاموں کے ذریعے سے ہم خدا کا. فإن عیادت المریض، کیونکہ کسی بیمار اور مریض کی عیادت کو احوال پرسی کو ڈالا، مثلا فی نفسها عمل صالح، پسندیدہ عمل ہے بذات ہی. مریض کی عیادت کے لیے احوال پرسی کے لیے جانا، فی نفسہ یعنی بذات ہی عمل صالح، عمل صالح ہے، پسندیدہ عمل ہے. یتقرب بہ العبد الی اللہ، اس عمل کے ذریعے سے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. ولیس ہوا تقربا الی المریض، اس سے مقصد مریض کی تقرب تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو مریض کا قرب حاصل ہو جائے. کوئی مریض کی عیادت مریض کی قربت کے حصول کے لیے نہیں جاتا، نہیں کرتا. مریض کی عیادت قرب الہی کے لیے. یوجب ان یجعل عمله عبادت لغیر اللہ، هو تقربا الی المریض، لیس هو تقربا الی المریض. یہ مریض کے تقرب کے لیے نہیں ہے کہ جو سبب بنے اور کہا جائے کہ ان یجعل عمله عبادت لغیر اللہ، کہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے. اب الشرک فی عبادت ہی، یا اللہ کی عبادت میں شرک ہے. نہ، کون کہے گا مریض کی عیادت کے لیے اگر آپ جائیں گے تو کوئی کہے گا کہ یہ تقرب الی غیر اللہ ہے، کوئی کہے گا یہ عبادت میں شرکت ہے یا عبادت میں شرک ہے؟ نہیں. وکذالک باقی امثال، اسی طریقے سے باقی دوسری تمام مثالیں. ہاذہ الاعمال الصالحہ، یہ وہ اعمال صالحہ ہیں
التی منہا کہ جس میں سے زیارت القبور بھی ہے، اقامت الماتم بھی ہے، تشیع جنائز بھی ہے، زیارت الاقوام، یہ تمام کام جو اعمال صالحہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں روایات میں آیا ہے، جن کو اعمال صالحہ میں شمار کیا گیا ہے، جن اعمال کو قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ بتایا گیا ہے، اسی میں سے زیارت قبور بھی ہے اور مجلس عزا بھی ہے۔ اور یہ امور غیر خدا کی تقرب کے لیے نہیں ہے بلکہ تقرب الی اللہ کے لیے ہے۔ ان سے غیر خدا کی عبادت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یا عبادت خدا میں غیر کو شریک نہیں کہا جا سکتا ان افعال کے ذریعے سے ویسے۔ اما کون زیارت القبور و اقامت الماتم من الاعمال الصالحہ الشرعیہ فذلک یثبت فی علم الفقہ فلیس هنا موضع اثبات۔ کہہ رہے ہیں کہ زیارت قبور اور مجالس عزا کا تعلق شریعت کے اعمال صالحہ میں سے ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بندے نے، ہم نے اور آپ نے اپنے اس عمل کو عمل صالح قرار دیا ہو نا۔ جس طریقے سے شریعت نے، دین نے دوسرے کاموں کو کیا ہے عمل صالح قرار دیا ہے نا، اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جانا، عالم سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، مریض کی عیادت کے لیے جانا، کسی غریب اور فقیر کی محتاجی دور کرنے کے لیے اقدام کرنا، شریعت نے جس طریقے سے ان تمام امور کو کیا ہے اعمال صالحہ قرار دیا ہے، اسی طریقے سے زیارت قبور اور مجالس عزا بھی شریعت کی نگاہ میں اعمال صالحہ ہیں۔ اور یہ تمام باتیں علم فقہ میں ثابت ہیں۔ اب جائیے علم فقہ، اب یہاں اس کی مجال نہیں ہے کہ ہم ان امور کے اعمال صالحہ ہونے کا ثبوت پیش کریں، دلیلیں دیں، نہ، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ زیارت قبور کا مسئلہ ہو چاہے مجالس عزا کا مسئلہ ہو، یہ شرعی اعتبار سے اعمال صالحہ ہیں، اور علم فقہ میں ان کے اعمال صالحہ ہونے کو دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کیا گیا ہے۔ فلیس ہونا موضع اثبات، یہاں پر ان کے اس بات کا محل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ دلیلیں لائیں اور دلیلوں کے ذریعے سے ان کے اعمال صالحہ ہونے کو ثابت کریں۔ والغرض ان اقامت هذه الاعمال ليست من نوع الشرك في العبادہ، کریں کہ ان اعمال کے اقامے کا مقصد اور اس کی غرض عبادت میں شرک کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ان اعمال کے ذریعے سے عبادت میں شرک نہیں ہے، کما یتوہمہ البعض، جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ شرک فی العبادہ کرتے ہیں۔ ولیس المقصود منہا عبادت الائمہ، اور نہیں ان اعمال کے ذریعے سے ہم ائمہ کی عبادت کا قصد رکھتے ہیں۔ وانما المقصود منہا احیاء امرہم، بلکہ ان امور اور ان افعال سے ہمارا ہدف اور مقصد ان کے امر کو زندہ رکھنا ہے۔ سمجھ لیں، زیارت قبور اور اقامہ عزا کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے امر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، بتجدید و ذکرہم، اور ان کے تذکرے کی تجدید، ان کی یاد کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، بتعظیم شعائر اللہ فیہم، اور شعائر الہی کی تعظیم ہمارا مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شعائر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پہاڑیاں شاعر الہی ہو جائیں تو ان کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ تو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، حجر اسود شاعر الہی ہو گیا تو اس کو کعبے کے ساتھ، کعبے کی دیوار کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ آج ہر حاجی اس کو استسلام کرنا کیا ہے، باعث اجر و ثواب اور باعث تقرب الہی سمجھتا ہے۔
پتھر کے لیے آپ قائل ہو جاؤ اور اہل بیت اطہار کے لیے انکار کر دو. شاعر الہی ہیں زیارت قبور اور مجالس ازہار، اس سے مقصد ہمارا تعظیم شاعر الہی. فکل ہذہ اعمال صالحہ، پس یہ تمام اعمال صالحہ ثبت من الشرع استحبابها، ان کا مستحب ہونا شرع میں ثابت ہے. شریعت نے ان تمام اعمال صالحہ کو مستحب قرار دیا ہے، کہ مستحب اعمال میں سے ہیں، یہ صالح اعمال میں سے. فَإِذَا جَاءَ الْإِنسَانُ مُتَقَرِّبًا بِهَا إِلَى اللَّهِ طَالِبًا مَرْضَاتِهِ، پر انسان فَإِذَا جَاءَ الْإِنسَانُ مُتَقَرِّبًا بِهَا، بس انسان جب ان اعمال کے ذریعے سے خدا کے قرب کے لیے یا خدا کے قرب کی جانب بڑھے گا، یا خدا کے بارگاہ میں جب ان اعمال کے ذریعے سے آئے گا یا انجام دیتا ہے جب ان اعمال کو تقرب الہی کے لیے، تو طالباً لمرضاتہ، تو مرضی الہی کا طالب ہوتا ہے. یہ تمام کام اس لیے انجام دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے رضایت خدا حاصل ہو. وَإِسْتَحَقَّ الثَّوَابَ، اور اللہ کی جانب سے استحق ثواب، بنال جزاءہ، اور بہترین جزا تک پہنچ سکے، اسے بہترین جزا ملے. مقصد نہ عبادت اہل بیت ہے، مقصد نہ عبادت اور شریک در عبادت، شرک در عبادت ہے، مقصد صاحب قبر نہیں ہے، مقصد صاحب عذاب نہیں ہے، مقصد قرب الہی ہے، مقصد رضا الہی ہے، مقصد شاعر الہی کا احترام ہے. کچھ یہ گفتگو بھی تمام ہو گئی. اب عقیدتنا فی صفاتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، کل انشاءاللہ تعالی